ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اللہ کریم جل شانہ و احکم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں، اور جو آخرت چاہے اور اس کی سی کوشش کرے اور ہو ایمان والا تو انہیں ان کی کوشش ٹھکانے پر ملے گی۔ یعنی جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے جو وہ کوشش کرتا ہے اللہ اس کی ضرور جزا عطا فرمائے گا۔ اور اسی ضمن میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ جیسی اس کی نیت ہے ویسا اس کو جزا کا درجہ ملے گا۔ شعب الایمان کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، ایک بادشاہ اپنے شہر سے باہر نکلا اور گھومتا پھرتا کسی جنگل میں جا پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے، اس جھونپڑی کے اندر کچھ زندگی کے آثار ہیں، تو وہاں وہ پہنچ کر سستانے کے لیے ٹھہرا، اور وہاں ایک جنگل کے اندر رہنے والا چرواہا تھا، اس چرواہے کی وہ جھونپڑی تھی، تو اس نے جھونپڑی میں بیٹھ کر آواز دی کہ مجھے کوئی پانی پلا سکتا ہے تو پلائے۔ اتنے میں اس چرواہے کی گڈریے کی بچی چھوٹی سی آتی ہے اور اس نے اس شخص کو دودھ پلایا، بادشاہ کو دودھ پیش کیا۔ جب وہ بچی دودھ پیش کر رہی تھی تو اس نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے دودھ لے کے آئے؟ اس نے کہا ہم نے ایک گائے رکھی ہوئی ہے جو بہت زیادہ اچھا دودھ دیتی ہے، یہ اس کا دودھ ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ کتنا دودھ دیتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بہت ساری گائیوں کے برابر ہماری ایک اکیلی گائے دودھ دیتی ہے۔ اگرچہ بادشاہ یہ ساری بات سن کر اسے حیرت ہوئی اور دل میں نیت کی کہ یہ اتنی اچھی گائے ہے اور اس گائے کو اگر میں خود دبوچ کے لے جاؤں تو ان کی کیا مجال ہے میرے سامنے۔ وہ کھیلتا رہا، شکار کرنے کے بعد جب واپس لوٹا اور لوٹ کر اس جھونپڑی میں آیا اور بچی کو کہتا ہے کہ اس گائے کا دودھ اگر دوبارہ دویا جائے تو جب دوبارہ اس کا دودھ دویا گیا شام کے وقت تو گائے نے آدھا دودھ دیا۔ تو اس پر اس بچی کے والد سے پوچھا گیا، چرواہے سے پوچھا گیا کہ آپ بتا سکتے ہو کہ یہ دودھ اتنا کم تمہاری گائے نے کیوں دیا ہے؟ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ بادشاہ وقت جو ہے اس کی نیت میں فطور ہے اور وہ اپنی قوم پر اور اپنی رعایا پر ظلم کرنے پہ اتر آیا ہے۔ اس کی نیت کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے برکت کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ بات سن کر بادشاہ دل ہی دل میں چونک گیا، خوف زدہ ہو گیا، اور اس نے اپنی اس نیت کو بدل دیا، اس نیت کو ترک کیا کہ میں آئندہ ایسا کوئی عمل نہیں کروں گا، اور آج کی توبہ کرتا ہوں میں اس گائے کو دبوچ کے نہیں لے کے جاؤں گا، پتہ نہیں ان کا اسی پہ گزارا ہے یا اس سے اپنا زندگی کا سلسلہ چلا رہے ہیں۔ جب اس کی نیت درست ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، شعب الایمان کی اس روایت کے اندر موجود ہے آپ کا قول کہ گائے مکمل دودھ دینا شروع ہو گئی۔ پتہ چلا کہ نیتوں کے فطور انسان کی زندگی کے اندر بہت ساری نحوستیں اتار دیتے ہیں، اس لیے نیت کو جتنا پرخلوص رکھا جائے، خالص رکھا جائے، تر و تازہ رکھا جائے، اس کے بڑے اثرات اور بڑے ثمرات ہیں۔ بالخصوص آج کی اس ویلاگ اور اس
کہانی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ دینی اداروں کے اندر کام کرنے والے ہیں، دینی فکر کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، دین کی خدمت کے کام کرنے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی نیتوں کے حوالے سے خصوصاً جانچ پرکھ کریں، وہ کس نیت سے وہ کام کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 50 سالہ، 20 سالہ، 100 سالہ، 70 سالہ، 50 سالہ جو بھی زندگی میں انہوں نے کام کیا وہ سارے کا سارا بسم ہو جائے۔ نیت کا دار و مدار انسان کی زندگی کا بہت بڑا کامیاب راہ ہے، اور اسی سے انسان کو کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ کریم جل شانہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنی نیک نیتوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔